اسلام میں جہاد کی دو بڑی اقسام ہیں۔ میدان جنگ میں کفار کے ساتھ مسلح جہاد کو جہاد اصغر، جبکہ نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ اب یہ جملہ اکثر صوفیاء کی کتابوں میں ملتا ہے اور معاشرے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید صوفیاء روایتی جنگ سے اسکیپ ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو میدان جنگ میں کفار سے مد مقابل ہونے سے روکتے ہیں۔ اگر قرآن حدیث میں ان دونوں فلسفوں کو رکھا جائے تو یہ علم حاصل ہوتا ہے، یہ ادراک حاصل ہوتا ہے کہ یہ دونوں فلسفے آپس میں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک کے ہونے سے دوسرے کا وجود ہے۔ صوفیاء کا نظریہ یہ ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اپنے جسم کو کسی بھی بت یا طاقت کے سامنے نہ جھکنے کا عہد کر لیتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے دل میں ایک خدا باقی رہ جاتا ہے جس سے وہ چپ کے اپنے اعمال کی جزا کا تقاضا کرتا رہتا ہے، جبکہ اس کا باطل خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو، اس کی بہادری کے گیت گائے جائیں اور لوگوں میں اس کے نیک اعمالیوں کی وجہ سے اس کو ترجیح دی جائے، جبکہ اس مصنوعی خدا کے خلاف جنگ کو صوفیاء نے جہاد اکبر سے موسوم کر رکھا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ایک آیت بھی پیش کی جاتی ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ لیکن اس نظریے سے میدان جنگ میں کفار کے ساتھ جہاد کو جہاد اصغر کیسے تصور کر لیا گیا؟ حالانکہ میدان جنگ میں مجاہد جو ہے وہ اپنے اہل عیال، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، تو ایک اپنی ذات کی اصلاح کرنے والا شخص جہاد اکبر اور میدان جنگ میں اپنی جان کی بازی لگا دینے والا جہاد اصغر کیسے ہو گیا؟ اس کی مثال ایک آقا علیہ السلام کے فرمان سے مل جایا کرتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم کچھ لوگوں کا فیصلہ سب سے پہلے فرمائے، ان میں سے ایک شخص کو بلایا جائے گا اور باری تعالیٰ اسے سوال کریں گے کہ تو نے کیا عمل کیا؟ تو وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں نے آپ کے لیے جنگ لڑی، میں آپ کی خاطر حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ باری تعالیٰ اس کے بارے میں فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو محض اس لیے جنگ لڑی کہ تجھے بہادر کہا جائے اور تجھے کہا گیا، لہذا تجھے تیری جزا مل گئی، اب تیرے لیے میری بارگاہ میں کوئی جزا نہیں ہے، لہذا حکم دیا جائے گا کہ اس کو سر کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جہاد کرتا ہے کہ اس کو بہادر کہا جائے، کوئی مال کے لیے جہاد کرتا ہے اور کوئی محض اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اس کو اس کی ناموری ہو جائے اور وہ مشہور ہو جائے، تو ان میں سے جہاد کس کا ہوا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد تو محض اس کا ہے جس نے کلمہ حق کی بلندی کے لیے جہاد کیا۔ ان دونوں احادیث کی عملی مثال سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم سے عمل سے مل جاتی۔ ایک بار آپ ایک غزوہ میں ایک کافر کے ساتھ مد مقابل تھے اور قریب تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ اس کافر کی گردن تن سے جدا کر دیتے، مگر آپ نے چند لمحوں کے لیے اس کافر کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا تھا اور آپ کو یہ شبہ لاحق ہو گیا کہیں آپ کی انا اللہ کی رضا میں شامل نہ ہو جائے۔ اب اس مقدمہ کی آخری کیل اس وقت پیوست ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا خیرات کیا گویا اس نے بھی شرک کیا۔ ان تمام حدیث اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم عمل سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ انسان کتنے بھی محاذ فتح کر لے، کتنے ہی بہادری کے جوہر دکھا لے، اگر تو اس نے اپنے دل میں باطل خدا کا بصیرہ کر رکھا ہے جس سے وہ جزا چاہتا ہے اور وہ اپنے عمل کو بعین اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا، تو کبھی بھی اس کی کاوشیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میدان جنگ میں مجاہد کا کفار کے اوپر تلوار چلانے سے پہلے اپنے نفس پر تلوار چلانا اس قدر ضروری ہے، اور تصوف بھی اپنے ہر عمل سے پہلے تزکیہ کی تعلیم دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہر عمل کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کے تابع کرنے کے لیے اس کو جہاد اکبر سے موسوم کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں میدان جنگ میں اپنا تزکیہ کرنے کے بعد کفار کے مد مقابل ہونے کے لیے فرمان ہے کہ قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اور وقد خاب من دساہا، اور تحقیق وہ نامراد ہوا جس نے اسے رول ڈالا۔ لہٰذا یہ ظاہر ہوا کہ جہاد اکبر جہاد اصغر دونوں آپس میں مختلف نہیں، بلکہ یہ تو ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے۔ جہاد اکبر ہے تو جہاد اصغر ہے، اور جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر۔